یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست میں کاربن اخراج اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے ریاستی حکومت کئی ٹھوس قدم اٹھا رہی ہے۔ جناب یوگی نے کل لکھنؤ میں خبر رساں ایجنسی کی جانب سے منعقد گرین بھارت سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آلودگی کم کرنے اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے حکومت کے ذریعے کیے جا رہے اقدامات کافی نہیں ہیں، بلکہ سماج، اداروں اور عام لوگوں کا بھی اس مہم سے جڑنا ضروری ہے۔ جیسے پہلے پیٹرول پمپ استھاپت ہوتے تھے، ایسے ہی چارجنگ اسٹیشن استھاپت ہو رہے ہیں۔ ایک بس پر پردیش سرکار 20 لاکھ روپے تک کی انسینٹو بھی پردان کر رہی ہے، جس سے پردھان منتری جی کا جو ویژن ہے کہ 2070 تک نیٹ زیرو کے لکष्य کو ہم پراپت کر سکیں، کاربن اتسرجن کو زیرو استھتی میں پہنچا کر کے اس دھرتی ماتا کو ہم لوگ جیو سرشٹی کے رہنے لائق بنا سکے، اس کو گیس چیمبر بننے سے روک سکیں۔ لیکن یہ کاریہ کیول سرکار کے بھروسے نہیں ہوگا، سماج کو جڑنا پڑے گا، سنستھانوں کو جڑنا پڑے گا، سماج کے جاگروک لوگوں کو بھی اس کے پرتی عام جن کی سہبھاگیتا کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت رینیویبل گرین انرجی اور کمپریسڈ بایو گیس کی الگ الگ پالیسی تیار کی ہے۔ اس سلسلے میں ریاست میں کمپریسڈ بایو گیس پلانٹس لگائے گئے ہیں اور پلانٹ لگانے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ سمٹ میں ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ گرین بھارت کے لیے کئی اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سمت میں کیے جا رہے کاموں سے نہ صرف کسان خوشحال ہوں گے بلکہ اتر پردیش کے لوگوں کو پیٹرول کا متبادل بھی ملے گا۔ پیٹرول کو یوپی میں ریپلیس کرنا بائی ایتھنول، اس سے کسان سمردھ سمپن ہوگا اور آپ کے لکھنؤ جیسے شہروں کا پردوشن کم ہوگا۔ تو یہ جو گرین بھارت میں 40% پرابلم جو ہے وہ اسی کا ہے۔ ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوٹ، کاسٹ افیکٹو، پولوشن فری اور انڈیجینس سولوشن میں جانا چاہیے، اور گرین بھارت کے اور بہت انیشیٹو ہے۔ اس میں یہ جو ایتھنال، سی این جی، ایل این جی اور اس کے ساتھ وشیش روپ سے بٹومین بھی بنا سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس سے قبل جناب گڈکری نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور افسران کے ساتھ میٹنگ کر کے ریاست میں قومی شاہراہوں کے کام کا جائزہ لیا۔ اس دوران جناب گڈکری نے مہا کمبھ سے متعلق قومی شاہراہوں کے بائی پاس، انر رنگ روڈ اور پل کی تعمیر کے بقیہ کاموں کو آئندہ 25 دسمبر تک مکمل کیے جانے کی ہدایت دی۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ ایک روزہ دورے پر آج کانپور میں ہیں۔ اس دوران نائب صدر IIT کانپور کا دورہ کریں گے اور وہاں طلباء، طالبات اور اساتذہ سے خطاب کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ کی آمد کو لے کر حفاظتی انتظامات اور آمد و رفت کے مد نظر مؤثر بندوبست کیے گئے ہیں۔ ٹریفک کی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس ارچنا سنگھ نے بتایا کہ نائب صدر جمہوریہ کی آمد کی وجہ سے دوپہر 12 بجے سے شام 7 بجے تک گاڑیوں کی آمد و رفت میں تبدیلی رہے گی۔ شہر میں داخل ہونے والی گاڑیوں کو جاری نو انٹری پاس منسوخ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اجتماعی شادی اسکیم سماجی یکجہتی کے ساتھ سماج میں پھیلی جہیز جیسی لعنت پر چوٹ ہے۔ وہ آج گورکھپور کے فرٹیلائزر گراؤنڈ پر اجتماعی شادی میں بطور مہمان خصوصی بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج 1209 جوڑے ازدواجی رشتے میں بندھ رہے ہیں۔ یہ نوجوان سماج میں پھیلی جہیز جیسی لعنت کو نکار کر ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت معاشرے میں پھیلی ہر برائی کے خلاف لڑنے کو تیار ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے نئے جوڑوں کو اپنی دعائیں دیں۔ اس موقع پر کئی ممبران اسمبلی بھی موجود تھے۔ ریاست کے سماجی بہبود کے وزیر مملکت اسیم ارون نے کل بھدوہی کے گیان پور شہید پارک میں بھگوان برسا منڈا کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ جناب ارون نے برسا منڈا کی شخصیت اور کاموں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے نظریات پر چلنے کے لیے راغب کیا۔ مئو ضلع میں کل دیر شام ریاستی حکومت کے وزیر توانائی اے کے شرما نے وندن اسکیم کے تحت تمسا ندی کے ساحل پر گھاٹ، خوبصورت کاری اور روشنی کے انتظامات کے کاموں کو عوام کے نام معنون کیا۔ اس دوران انہوں نے ریاست کے تمام زمروں کے بجلی صارفین کے لیے ایک مشت سمادھان اسکیم 2024-25 نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سید مودی انڈیا انٹرنیشنل HSBC ورلڈ ٹور سپر 300 بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں آج لکھنؤ میں فائنل مقابلے کھیلے جا رہے ہیں، جہاں بھارت کی پہلی پوزیشن کی خاتون کھلاڑی PV سندھو کا مقابلہ چائنا کی ویو لیو یو سے ہوگا۔ وہیں مردوں میں بھارت کی پہلی پوزیشن کے کھلاڑی لکشیہ سین کا سامنا سنگاپور کے جیا ہینگ جیسن سے ہوگا۔
جبکہ مکس ڈبل میں فائنل میں دھروا کپل اور تنیشا کراسٹو کا مقابلہ تھائی لینڈ کی سپس سارا اور دیچا پول کی جوڑی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔